ناظرین، تاریخ میں بہت سی تحریکیں کسی بڑے مقصد کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں بر صغیر کی ایک مشہور ریشمی رومال تحریک کے بارے میں ایک انتہائی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ریشمی رومال تحریک کیا ہے، ریشمی رومال تحریک کے مقاصد کیا تھے، ریشمی رومال تحریک کے نامور قائدین کون کون سے تھے، ریشمی رومال تحریک کے تاریخی واقعات کیا ہیں، اور ریشمی رومال تحریک کیسے ختم ہوئی اور اس کے کیا نتائج نکلے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، یہ 20ویں صدی کا آغاز تھا۔ برصغیر پر انگریزوں کا قبضہ اور راج تھا۔ عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے اور خلافت عثمانیہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ برصغیر میں 1857 سے انگریزوں کے خلاف ایک منظم تحریک اور جدوجہد کا آغاز ہو چکا تھا۔ انگریزوں کے خلاف ہندوستان کے ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی بغیر مذہبی تفریق کے مل کر جدوجہد کر رہے تھے، مگر خطہ برصغیر میں علماء کرام نے سب سے بڑھ کر کردار ادا کیا۔ 1914 میں پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہوتا ہے، جس کا اصل ہدف خلافت عثمانیہ کا خاتمہ تھا۔ برطانیہ عالمی جنگ میں الجھ چکا تھا۔ ایسے میں دارالعلوم دیوبند کے پرنسپل علامہ محمد حسن دیوبندی نے بھانپ لیا کہ یہی وہ وقت ہے جب برصغیر میں انگریزوں سے آزادی کے لیے بھرپور تحریک چلائی جا سکتی ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ہندوستان، ایران، افغانستان، روس اور سلطنت عثمانیہ کے اتحاد کو ناگزیر جانتے ہوئے ایک منظم تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کے دوران قائدین تحریک کے مابین خط و کتابت کے لیے ایک انوکھا اور محفوظ طریقہ اختیار کیا گیا۔ اس میں ریشمی کپڑے کے ٹکڑوں پر پیغامات لکھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجے جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس تحریک کو ریشمی رومال تحریک یا سلک لیٹر موومنٹ کا نام دیا گیا۔ یہ تحریک چند اہم خطوط کے پکڑے جانے پر آشکار ہوئی۔ اس تحریک نے برصغیر کے باسیوں میں انگریز سامراج کے خلاف بہت زیادہ نفرت پیدا کی۔ 1915 میں مولانا محمود حسن دیوبندی افغانستان کی حمایت کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان جانے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ وہی مولانا عبید اللہ سندھی ہیں جو کہ سیالکوٹ کے ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے اور اس وقت ان کا نام بوٹا سنگھ تھا۔ انہوں نے 1887 میں اسلام قبول کیا اور نام رکھا گیا عبید اللہ۔ آپ حیدرآباد سندھ چلے گئے اور عبید اللہ سندھی کہلائے۔ 1889 میں آپ وہاں سے مدرسہ دیوبند میں پہنچے اور یہاں پر اسلامی تعلیم حاصل کی اور ایک جہادی فورس جندول ریانہ تشکیل دی۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے ساتھ تحریک ریشمی رومال میں مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا تاج محمد امروتی، مولانا منصور احمد مدنی، مولانا برکت اللہ بھوپالی، مولانا منصور انصاری اور چمپک رامن پلائی نمایاں رہنما تھے۔ علامہ عبید اللہ سندھی بلوچستان کے دشوار گزار راستوں سے افغانستان پہنچے۔ وہ سیدھے کابل پہنچے۔ آپ نے کابل میں کچھ عرصہ قیام کیا اور جلد ہی امیر افغانستان امیر حبیب اللہ خان کی قربت میں پہنچ گئے۔ اسی عرصہ میں ہندوستان کے چند طلباء سلطنت عثمانیہ کی مدد اور جہاد کے لیے نکلے اور افغانستان میں گرفتار ہو گئے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے ان تمام طلباء کو رہا کروایا اور اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے امیر حبیب اللہ خان کو جلد ہی آزادی کی تحریک اور اتحاد کے مقاصد میں تعاون پر راضی بھی کر لیا۔ امیر حبیب اللہ خان نے جلد ہی مولانا عبید اللہ سندھی کو ہندوستان واپس بھیجا اور انہیں دیگر طبقات کو ساتھ چلنے کے لیے واپس جا کر کانگریس میں شمولیت کا حکم دیا۔ مولانا واپس ہندوستان آئے، کانگریس میں شامل ہوئے اور نمایاں پوزیشن حاصل کی، اور پھر واپس کابل جا کر وہاں پر کانگریس کمیٹی تشکیل دی اور اس کے صدر منتخب ہو گئے۔ ہندوستان کی سرزمین سے انگریزوں کے خلاف تحریک چلانا ممکن نہ تھا، اس لیے افغانستان کو ہی اس تحریک کا مرکز بنایا گیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی کو افغانستان بھیج کر مولانا محمود حسن دیوبندی خود حجاز مقدس چلے گئے اور ترکی کی حکومت سے رابطے شروع کیے۔ دسمبر سن 1915 میں اس آزادی کی تحریک نے افغانستان میں ایک عبوری حکومت کا اعلان کر دیا، جس کا واضح مقصد اور اعلان یہ تھا کہ ہم ہندوستان کی انگریز سرکار اور حکومت کو نہیں مانتے۔ اس عبوری حکومت میں راجہ مہندر سنگھ صدر، مولانا برکت اللہ بھوپالی وزیر اعظم، مولانا عبید اللہ سندھی وزیر داخلہ اور چمپک رامن پلائے وزیر خارجہ قرار پائے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے اس دور میں بہت سے وفود کو دیگر ممالک میں روانہ کیا۔ انہوں نے مولانا عبد الباری اور شجاع اللہ کو ترکی، جبکہ شیخ عبد القادر اور ڈاکٹر مترا سنگھ کو جاپان روانہ کیا۔
کئی سالوں کی اس جدوجہد میں تمام تر پیغام رسانی ریشمی کپڑے کے ٹکڑے پر ہی کی جاتی تھی۔ ترکی اور جاپان جانے والے دونوں وفود کے ممبران وہاں گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کو برطانوی حکومت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ دوران تفتیش ان کے بیانات سے تمام منصوبہ انگریزوں پر کھل جاتا ہے، جسے برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت قرار دیا گیا۔ ان معلومات کے بعد برطانیہ نے باقاعدہ طور پر افغانستان سے احتجاج کیا اور تحریک ریشمی رومال کی معاونت سے الگ ہونے کا مطالبہ کیا۔ امیر حبیب اللہ خان نے جس قدر ممکن تھا اس دباؤ کو برداشت کیا اور پھر حبیبیہ کالج کے پرنسپل پروفیسر مولوی محمد علی اور شیخ ابراہیم سندھی کو افغانستان چھوڑ کر ہندوستان واپس جانے کا حکم جاری کر دیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے تمام حالات اور صورتحال سے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کو آگاہ کرنا ضروری سمجھا، جو کہ حجاز مقدس مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے ریشمی کپڑے کے 3 ٹکڑوں پر الگ الگ خطوط لکھے اور مولانا عبدالحق کے حوالے کیے اور ان کی ذمہ داری سونپی کہ وہ یہ خطوط سندھ میں مولانا عبدالرحیم سندھی تک پہنچا دیں۔ 10 اگست 1916 کو یہ تینوں خطوط ملتان کے نواب بہادر رب نواز کے ہاتھ لگ گئے اور اس نے یہ تینوں خطوط 14 اگست 1916 کو ملتان کے کمشنر کے حوالے کیے، جس نے ان کا انگریزی ترجمہ کروایا۔ تمام معاملہ CID پنجاب کے سپرد کر دیا۔ تفتیشی افسران کے مطابق ان خطوط کا ذکر خود مولانا عبدالرحمان نے نواب بہادر رب نواز خان سے کیا تھا، جس نے وہ خطوط ضبط کر لیے۔ یہ تمام خطوط زرد رنگ کے ریشمی کپڑے پر تحریر کیے گئے تھے۔ پکڑے جانے والے 3 خطوط میں ایک خط شیخ عبدالرحیم سندھی کے نام تھا، جو کہ 6 انچ لمبائی اور 5 انچ چوڑائی کے ٹکڑے پر تھا۔ اس میں درج تھا کہ یہ خطوط آپ کسی بھی طرح مدینہ منورہ میں شیخ الہند تک پہنچائیں اور ان کو زبانی طور پر بھی آگاہ کریں کہ افغانستان آنے کی کوشش نہ کریں، اور شیخ عبدالرحیم کسی نہ کسی طرح کابل میں مولانا عبید اللہ سندھی سے ملاقات کریں۔ دوسرا اور تیسرا خط شیخ الہند مولانا محمود حسن کے نام تھے۔ باقی 2 خطوط میں جنود اللہ کے رضاکاران کی تنخواہوں کا ذکر تھا اور اس میں 104 رضاکاران کے نام بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ سفارتی مشن، جرمن مشن کی آمد، عبوری حکومت کا قیام اور ترکی اور جاپان کی گرفتاریوں کی تفصیلات بھی درج تھیں۔ ان خطوط میں اکثر فعال کارکنان کی تفصیلات بھی موجود تھیں۔ اس خط میں مولانا آزاد اور مولانا حسرت موہانی کی گرفتاری کا ذکر بھی موجود تھا۔ اس میں یہ بھی درج تھا کہ میرا حجاز مقدس آنا ممکن نہیں۔ 16 اگست کو کمشنر ملتان نے گرفتاریوں کا حکم دے دیا اور پورے ملک میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں سینکڑوں کارکنان گرفتار ہوئے۔ ان پر برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت اور بیرونی ممالک سے امداد لینے کے الزام کے تحت مقدمات درج کیے گئے۔ 1916 میں ہی مولانا محمود حسن دیوبندی کو حجاز مقدس میں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے ساتھ 4 مزید لوگ بھی شامل تھے۔ ان کو گرفتاری کے بعد برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ مولانا محمود حسن کے ساتھ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا وحید احمد مدنی، مولانا عزیز گل پشاوری اور حکیم نصرت حسین مالٹا شامل تھے۔ مولانا محمود حسن کو واپس لا کر مشہور زمانہ کالا پانی جیل میں بند کر دیا۔ مولانا محمود حسن دیوبندی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ انگریز سرکار مجھے تو مجرم سمجھتی ہے، تم لوگ تو بے گناہ ہو، اپنی رہائی کی کوشش کرو اور نکل جاؤ۔ مگر ان 4 ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہم شیخ الہند کا ساتھ چھوڑنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ بعد میں حکیم نصرت حسین کوروی مالٹا جیل میں انتقال کر گئے، جس کی وجہ سے حکیم نصرت حسین مالٹا مشہور ہوئے۔ دوسری طرف امیر افغانستان امیر حبیب اللہ خان کا ارادہ بھی تبدیل ہو گیا۔ اس نے تحریک آزادی سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے برطانوی حکومت کے دباؤ میں مولانا عبید اللہ سندھی اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیا۔ ریشمی تحریک کے یہ تینوں مشہور زمانہ خطوط آج بھی برطانیہ میں انڈیا آفس لائبریری لندن کے پولیٹیکل اور سیکریٹریٹ شعبہ میں محفوظ ہیں۔ پہلی عالمی جنگ ختم ہونے کو تھی، خلافت عثمانیہ بکھرنے والی تھی کیونکہ واضح شکست نظر آ رہی تھی، اس لیے کسی بھی قسم کی امداد کا پہنچنا ممکن نہ تھا۔ ریشمی رومال تحریک کے تمام فعال کارکن اور قیادت گرفتار ہو چکی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ یہ ریشمی رومال تحریک ختم ہو گئی۔ مگر اس تحریک کے اثرات ختم نہ ہوئے۔ اس تحریک کے محض 31 سال بعد ہندوستان پر انگریز سامراج کا قبضہ ختم ہو گیا، 2 الگ ملک وجود میں آ گئے۔ ناظرین، امید آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔